الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ جل شانہ کی عظمت و بزرگی اور اس کی بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول پیشوائے سبل سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ارشاد گرامی دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک تو اللہ کے ذکر پر اور دوسرا حصہ ہے اللہ کے شکر کی ادائیگی پر۔ اللہ کا ذکر ہم جب کریں گے تو اللہ میرا ذکر کرے گا، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذکر ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کرے، لیکن شرط ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں گے تب۔ اگر آپ اس کے ذکر سے غافل ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، ذکر کے جو طریقے ہیں اس کو نہیں اپناتے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کا ذکر کرے اور آپ کی فکر کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ کے بندے جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس بھی انداز میں ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں،
یہ سارے ارکان جو ادا ہوتے ہیں یہ نماز کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر سب شامل ہو گئے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ اپنے بندوں کی ایک خاصیت بیان کر رہا ہے، ان کی ایک خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، طاقت ہے تو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، طاقت کمزور ہو گئی تو بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اس سے بھی گئے گزرے تو وہ لیٹ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے تینوں جو کیفیات بیان کی ہے کہ بندے ہمارے کسی بھی حال میں غافل نہیں ہوتے میرے ذکر سے، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جو بنائے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب اس کی کنہ اور حقیقت تک پہنچتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ معمولی سے معمولی کیڑا، معمولی سے معمولی جانور، پرندہ جس کو دیکھ کر ہم آپ گھن کھاتے ہیں، اپنے منہ پہ رومال رکھ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان کا بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش کی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے قذرات، کتنی گندگیاں پھیلتی ہیں، انسانوں کے بول و براز کے، پیشاب پاخانے کے، اور جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ان کے بچے ہوئے بیکار خون گوشت کو اور ان لوتھڑوں کو پھینکا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیل کوے، یہ صفائی کرمی ہیں اس کائنات کے جو صاف کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر قربان جائیے کہ اس رب کائنات نے کس طرح سے انتظام کر رکھا ہے کہ وہ صبح ہوئی کہ چیل کووں کا غول آ گیا اور پڑی ہوئی گندی چیزوں کو 1 منٹ میں صاف کر دیا، اس کے بدبو سے آپ بچ گئے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندوں کی یہ زبان ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جہنم کے عذاب کا ان کو بڑا فکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب سے انہیں بہت خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار سب کچھ ہے، ہماری گزارش ہے کہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ کے ذکر سے اگر غافل ہوئے تو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ آج ہمارے اموال، ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، جن کی وجہ سے مال کے حصول میں، اولاد کی محبت میں اللہ کے فرائض کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کے ذکر سے ہم غافل ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سامان ہے، کیونکہ یہ مال یا اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ قطعی طور سے لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نہ اولاد کوئی نفع نہیں دے گا قیامت کے دن۔ ہمارے آپ کے اعمال، یہی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن مفید ہوں گی۔ یہی نہیں بلکہ قبر سے لے کر حشر کے میدان تک ہمارے لیے جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ ہم کو تنبیہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، اللہ ہم کو بیدار کر رہا ہے کہ کہیں اس چکر میں تم اپنی آخرت تو نہیں برباد کر رہے ہو، تمہارے اولاد، تمہارے اموال اور ان کے فکر میں پڑ کر کے تم اپنی آخرت بھول گئے۔
اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوا جو بھی کرے گا فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ کون سا خسارہ؟ وہ کون سا خسارہ؟ آخرت کا۔ وہاں کا خسارہ کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں کا خسارہ تو بھائی 4 آدمی مدد کر دیں تو پورا ہو جائے، آنسو پوچھ جائے، مگر وہاں کا خسارہ نہیں پورا ہو پائے گا، اور بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ آج ہم اور آپ ذکر الہی سے، یاد خدا سے ہم آج غافل ہیں۔ بہت زبردست غفلت ہمارے اور آپ کے اوپر سوار ہے۔ ہماری زندگیاں اللہ کی یاد سے خالی ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر اللہ و لا یذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا اور جس نے نہیں یاد کیا، دونوں کو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھول گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو میت ہے، مردہ ہے۔ جب آدمی نمازی ہوتا ہے، ذکر الہی کا جو سب سے ذریعہ ہے، نمازی ہوتا ہے تو وہ بڑا چست ہوتا ہے، بڑا چاق و چوبند ہوتا ہے، زندگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ نماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کے وہ مردہ دل ہیں، وہ بالکل اپنے آپ میں گم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہت زبردست ہے، انہیں مردہ قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو نہیں یاد کرتے، ہم اور آپ اپنے آپ کو اس بات میں غور و فکر کریں کہ ہم اور آپ کس میں رہنا چاہتے ہیں، مردوں کے زمرے میں کہ زندوں کے جو ہے کارواں میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا، غفلت برتی، تو آپ سمجھ لیجیے اپنے آپ کو ہم مردہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا ارشاد گرامی دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے رسول جب فرمائے کہ اللہ فرما رہا ہے تو سمجھ لو حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ترجمانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ بندہ نے جیسا مجھ سے گمان کیا، میرے متعلق جیسا سوچا کہ میرا رب بڑی رحمت والا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا شفیق و مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت والا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ اگر بندے نے اللہ سے گمان رکھا، اللہ سے بندے نے یہ خیال رکھا کہ میرا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، تو اللہ کہتا میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا معہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اس نے بندے نے اگر اپنے جی میں مجھے یاد کیا، دل میں، تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں اور کریں گے تو اللہ آپ کو اپنے دل میں یاد کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر اس نے محفل میں مجھے یاد کیا، مجلس میں یاد کیا، ایک جماعت و گروہ میں یاد کیا، مجھے میرا ذکر کیا، تو اس سے بہتر گروہ کے اندر میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ کے ہاں بہتر گروہ تو فرشتے ہیں، بہترین محفل، بہترین مجلس اللہ کی فرشتوں کی محفل ہے، وہاں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ برادران اسلام، اتنا بڑا مرتبہ ذاکرین کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ذکر کرنے والوں کو، اور ہم اور آپ اسے کٹے کٹے گھومتے ہیں، اسے چھٹے چھٹے گھومتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی تو کامیاب ہے۔ بھائی
ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، جو کمی ہے وہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی زندگی خالی ہے، جو بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بہترین فرشتوں کے قریب، جو اللہ کے قریب مقرر فرشتے کہلاتے ہیں، وہاں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ 5 وقت کی نماز میں ہم ایک وقت بھی نہیں آتے کہ اللہ کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ نے ذریعہ ٹھہرایا نماز کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ ہماری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ اللہ کی یاد کے لیے اس سے بہترین ذریعہ اور بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، لیکن نماز سے بندے کو اللہ کی یاد کا بہت بڑا موقع ملتا ہے۔ میں آپ کے ذمہ یہ بات ڈالتا ہوں کہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے اور 4 رکعت نماز میں کتنی بار اللہ کا نام آتا ہے۔ فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، تو 4 رکعت نماز فرض میں یا 4 رکعت سنت میں اللہ وحدہ لا شریک کا نام کتنی بار آتا ہے؟ میرا تو گمان ہے، لگ بھگ خیال ہے کہ 80-85 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہوگا۔ اللہ اکبر خالی نہیں، اللہ کا نام، اللہم صلی میں اللہ کا نام آیا، التحیاتوں میں اللہ کا نام آیا، اور اس کے علاوہ جو سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں پڑھی جاتی اس میں اللہ کا نام آیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا اور ذکر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پھیرنے کے وقت اللہ کا نام آیا۔ اگر سارے ناموں، اللہ کے نام کو اگر تمام جتنا آیا ہے ان کو اکٹھا کرے، میرا خیال ہے تقریباً 100 کے قریب پہنچے گا 4 رکعت نماز میں۔ تو اس سے بہترین اور اس سے بڑا ذریعہ اللہ کے یاد کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ خود جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹھہرایا ہو اس کو ہم آپ کہاں سے کاٹ سکتے ہیں؟ ہم دن بھر غپ شپ کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آتا کہ ہم استغفر اللہ کہہ لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اور اللہ اکبر کہہ لیں۔ ہماری زبانیں خالی ہیں اس جملے سے، دن بھر بیٹھ کر ہنسی مذاق، کھلواڑ، غپ شپ، یہی ہمارا آپ کا وتیرہ و طریقہ ہے، اور اللہ کا نام ہمارے آپ کی زبان پر بالکل نہیں آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایسی محفل کو، ایسی مجلس کو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ، ایسی محفل پہ سکون نازل ہوتا ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں ان کے پاس، مقرب فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں۔ کیا یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، عصر کے وقت جاتے ہیں فرشتے اور فجر کے وقت بدلتی ہے، تو فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت جاتے ہیں، اس تبادلے ڈیوٹی پر اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے پوچھتا ہے فیما ترکتم عبادی، تم جب وہاں سے چلے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون، اے اللہ میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور شام کو عصر کی نماز کے لیے بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم وہاں سے چلے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ فرشتوں کی گواہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کے حاضری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو اس گواہی میں آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی 0 کے برابر ہے،
ووٹر لسٹ میں تو ہوں گے 20,000 اور نماز میں ہوں گے 150. یہ ہمارا ہے وتیرہ. جیسے ہمیں اللہ کے فرشتوں کے ان پروں کی ضرورت نہیں جس سے وہ ڈھانپتے ہیں اور سکونت کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یا ہمارا ذکر خیر اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں میں فرمائے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں. اور یہی نہیں، جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں واقعی فرشتے ان کے لیے بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے آل اولاد کے لیے. آج ہماری زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو مال الخیر، بہترین مال کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اور یہ تو میں کہنا بھول گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ ہوئے 100 کلمات. اور ہر فرض نماز کے بعد 500 کلمات آپ کہتے ہیں اللہ کا. اور یہ اگر نماز نہیں آپ پڑھیں گے، نماز کو ذریعہ نہیں اللہ کی یاد کا بنائیں گے، تو آپ ایک مرتبہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ذاکرین میں کریں، ذاکرین میں شامل کریں جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، پیٹ پھیری، منہ پھیرا، تو ہم اس کی زندگی میں خیر داخل نہیں کریں گے. اس کی زندگی خیر سے خالی ہوگی، بھلائی نہیں ہوگی اس کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، آنکھیں تھیں ہماری. اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. میری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں بتائی گئی، تم نے مجھے بھلا دیا تو آج میں نے تمہیں بھلا دیا. بدلے میں کیا رکھا ہے؟ تم نے مجھے بھلایا، میں نے تم کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، یہ اللہ کا اعلان ہوگا. آپ کی جو ہے گزارش اللہ کے دربار میں ناکام ہو جائے گی. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ جب ذکر کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر منزل میں یاد کرے گا، ہر پریشانی میں اللہ آپ کی مدد کرے گا، ہر مصیبت میں اللہ آپ کے کام آئے گا. اور جب اللہ ہی کو آپ چھوڑے رہیں گے تو اللہ کو کیا غرض ہے کہ لپک کے آپ کو اپنے آغوش میں اٹھا لے؟ قطعی نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینکیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. یہ شیطانی جال ہے اور شیطان کا غلبہ ہمارے اعضاء پر سوار ہے. اللہ کہتا ہے وَيَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اور غافل ہو کر کے زندگی بسر کرتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. کبھی بھلائی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، سوچنے نہیں دیتا، ہم آدم اس کو نچاہے رہتا ہے غلط کاموں کے لیے، غلط باتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس پر کیا مدد، اس کو بھلائی کا راستہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. تم خیرات کرنے کو سوچو گے تو وہ کہے گا کہ تمہارے فقر و فاقہ آ کے دبا دے گا.
تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو تم کو کسی کام میں بجھا دے گا کہ گاہک آ گئے، اب انہیں چھوڑ کر ہم کہاں جائیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان ہمارے اعصاب پر سوار ہے ہماری غفلت کی بنیاد پر، اور شیطان نے تو یہ کہا کہ بھائی جو تیرے مخصوص بندے ہوں گے انہیں میں بھٹکاؤں گا، اور بھٹکے ہوئے کو کیا بھٹکائے گا وہ۔ برادران اسلام، اللہ کا ارشاد گرامی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ذکر الہی کہاں، زیادہ پرسکون جگہ کہاں، وہ موقع کہاں ہے جہاں آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے لوگو جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو تم چرا کرو، جیسے جانور چرتے ہیں گھاس وغیرہ، ایسے جب تم ان کیاریوں سے گزرو جنت کی کیاریوں سے تو تم چرا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری کہاں ہے؟ کیاری مانے کوہا جو ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے کھیتوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مساجد، جنت کی کیاری تو مسجدیں ہیں، جب وہاں تم پہنچو تو چرا کرو۔ پوچھا مر رہتا، چرنا کیا ہے؟ وہاں تو کوئی ہے نہیں کھانے پینے کے سامان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں تم اب ورد زبان کرو، یہی چرنا ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آخرت کی تیاری کی ایسی تعلیم دی ہے، ایسے ایسے الفاظ بتلائے ہیں کہ ہمارے لیے وہی سامان نجات ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں، اپنے دل و جان میں بٹھا لیں، اپنے عمل میں اس کو لائیں، تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی اچھی چیز ہوں گی۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا، رؤسائے مکہ ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ ایسا کیجئے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے سامنے سے بلال حبشی جیسے غلام کو، زید بن حارثہ کو، صہیب رومی کو، زماد ازدی کو، عمار ابن یاسر کو، ان غرباء مساکین صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو سامنے سے ہٹا کے دور کر دیجئے۔ ان سے یہ محفل مجلس خالی ہو جائے، وہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں کہ ہم آئیں تو ہمارے برابر وہ بیٹھے یا ان کے برابر ہم بیٹھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فوراً آسمان سے تنبیہ کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے کہا نبی، اے ہمارے حبیب، ثابت قدم رہیے ان غرباء کے ساتھ، مساکین اہل ایمان کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، جو میری یاد سے غافل نہیں ہے، ان کے ساتھ ثابت قدمی سے رہیے اور ان سے اپنی نظروں کو ہٹائیے گا نہیں کہ آپ کو دنیا کی عزت مل جائے۔ یہ کون تنبیہ کر رہا ہے اور کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ امام رسول کو، سید الانبیاء کو، اللہ کے محبوب ترین رسول اور حبیب، اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ غرباء مساکین مومنین کے ساتھ آپ جمے رہیے اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیے گا اور ان سے نگاہ ہٹائیے گا نہیں۔ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ جو اپنے خواہشات کا بندہ ہے، آپ اس کی پیروی نہ کیجیے گا قطعی طور سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی ان غریب مومنین، ان فقراء و مساکین مومنین کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ ابو جہل، عبداللہ عبد المقیت اور اسی طرح سے جتنے ہیں عتبہ شیبہ، ان کی طرف توجہ نہ دیجیے گا، یہ آپ کے نزدیک یہ بہت پیارے ہیں، ہمارے نزدیک بہت محبوب ہیں، یہ ہمارے بندے جو ہمارا ذکر کرتے ہیں صبح و شام،
ہم اور آپ قرآن کی آیات پر غور کریں۔ اللہ کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل یذہبن السیئات وذلک ذکریٰ للذاکرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار، صبح و شام نماز قائم کیجیے، وزلفا من اللیل، اور کچھ رات گئے عشاء کی نماز۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں ہیں نماز کا قائم کرنا، یہ اچھائیاں آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ وذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے آپ کی آخرت بنانے کے لیے، قیامت کے دن کا بخشش اور نجات کا سامان تیار کر کے اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو درجہ و مرتبہ رتبہ کیسے ملے گا ان وجوہات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس طرح سے تنبیہ ارشاد کی ہے، اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو اللہ نے اپنی طرف سے توریت کتاب عطا کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ کی طرف سے دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ ہماری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو، کیونکہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے وضو کیا، مسجد میں گئے، اللہ اکبر، قرأت کی، رکوع گئے، اللہ اکبر، کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام آیا، آتا گیا سجدہ اور تشہد، تحیات، درود، ان تمام مواقع میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ آپ اپنے کاروبار میں لگے تھے، اللہ نہیں یاد آیا، لیکن نماز میں آئے تو کم سے کم 70-80 مرتبہ 4 رکعت میں آپ نے اللہ کا نام لیا۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر جو غفلت پائی جاتی ہے، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاء اعرابی، ایک دیہاتی تشریف لائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا۔ یہ طے تکار کی بات صحابی رسول کے بارے میں اگر کوئی عالم دین ترجمہ کرتا ہے تو بہت بھونڈا ترجمہ ہے۔ ایک دیہاتی تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، آیا گیا کے ساتھ نہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تشریف لائے اور انہوں نے پہنچتے ہی پوچھا کہ ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ حسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور کام اس کا اچھا ہو، نیک ہو۔ یہاں لمبی لمبی عمریں گزر جاتی ہیں اور ہم آپ اپنی جہالت، نادانی اور گمراہی سے نہیں باز آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ حسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، نیک کام ہو۔ اور دوبارہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، بھلا آدمی کون ہے؟ تو فقال طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اور اس کے بعد پوچھا ای الاعمال افضل؟ قال ان تفارق دنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، اور سب سے اچھا انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ دنیا سے جب جدا ہو تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ جب دنیا سے جدائی ہو، اس کی موت قریب ہو تو لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر آئے، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب آپ سے سوال کیا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ای الناس خیر، تو پہلی روایت کے الفاظ وہی ہے کہ من طال عمرہ حسن عملہ، اور دوسری بات جب پوچھا برا کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من طال عمرہ خبث عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، کام بڑا خبیث ہو، کام بڑا خراب ہو، وہ سب سے برا انسان ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہم آپ کے لیے، اللہ کی تنبیہ ہمارے اور آپ کے اصلاح کے لیے، قیامت کی تیاری کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں،
اور جس مجلس میں بیٹھیں اگر اس مجلس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو سمجھو اللہ کی لعنت ایسی مجلس پر ہوتی ہے۔ ہم غب شپ میں گزار کے اٹھ جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو سامان سفر ہے آخرت کا، تو شے آخرت ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنائیں اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہم ہمیشہ تر رکھیں۔ اور جب بھی یاد آئے آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ جب بھی آئے سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ یہ اذکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے جو بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں زبان پر اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، محبوب ہیں، اور میزان میں قیامت کے دن ترازو میں جب رکھے جائیں گے تو بہت بڑے بھاری ہیں۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت آسان کلمہ ہے، مختصر جملہ ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہونے شفا عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بھی مسلمان دنیا میں کہیں مظلوم ہے، پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما، بال بال ان کی مغفرت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔